اور پھر رمضان کے اندر جتنے بھی گویے وہ سارے رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر آ کر آپ کو دین سکھا رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے لوگ اتنے سادے ہیں، سادے کہوں یا پتہ نہیں کوئی اور جملہ کہہ دوں تو ذرا سخت ہو جائے گا. یہ جتنے بھی فنکار اور گویے ہیں، یہ آ کر ان کے سامنے جب ہم بیٹھتے ہیں، یہ ٹی وی لگاتے ہیں اور یہ جب ہمیں دین سکھا رہے ہوتے ہیں تو کسی کو کبھی ذہن میں آیا یہاں آپ کے مولوی صاحب ذرا سے اس کے پائنچے نیچے ہوں تو تم اتنی 10 باتیں کرتے ہو، مسجد کے امام کے اندر سے تو اتنے کیڑے نکالتے ہو کہ جی امام صاحب یوں کیوں کر رہے تھے، یوں کیوں، اور وہاں پر سارا سال تمہیں گانے سکھاتا ہے، سارا سال تمہیں جو ہے وہ ڈانس دکھاتی ہے، اور رمضان میں آ کے رمضان ٹرانسمیشن کر کے تمہیں دین سکھا رہے ہوتے ہیں اور ہم ان سے دین لے رہے ہوتے ہیں. میں نے پچھلے رمضان میں یہاں کہا کہ یہ فنکار اداکاروں سے دین نہیں سیکھنا، انہوں نے تو صرف اپنی جو ہے وہ رمضان کے اندر، اچھا پھر اس میں بھی کون سا وہ پردہ کر کے آتی ہیں اور کون سا وہ کوئی دین صحیح سکھا رہے ہوتے ہیں. تو فنکاروں اور اداکاروں سے دین نہیں سیکھنا. تو ایک صاحب بعد میں کہ یہ کوئی بات ہے فنکاروں سے دین نہیں سیکھیں؟ تو میں نے کہا آپ جا کے سیکھیں، آپ کو کس نے منع کیا؟ آپ کو اگر زیادہ ہی اچھے لگتے ہیں پورے سال. اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ رمضان کے بعد وہ انسان کے بچے بن جائیں، بلکہ پورے سال گانے چل رہے ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، اداکاریاں چل رہی ہیں. رمضان میں اچھا وہ بھی اداکاریاں ہی ہیں دین کے نام پر، اور رمضان کے بعد دوبارہ جتھے دی کھوتی تھے اڑگل ہوتی. یہ تو طہر متخلل ہوا، تھوڑے دن کے لیے رک گیا نفاس کا خون، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر 2-4 دن بعد آنا شروع ہو گیا. یہ تمام فنکاروں کو طہر متخلل بیچ میں ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد لیکن پھر دوبارہ جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس لیے ان طہر متخلل قسم کے لوگوں سے بچ کے رہیں. دین سیکھنا ہو تو یہ دیکھنا کہ ان کی کڑی بکڑی نسبت علمی شجرہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے یا نہیں ملتا. عامر لیاقت جیسوں سے، وسیم بادامی جیسوں سے، اور پتہ نہیں کون کون سے پستہ بادامی جیسوں سے ہم لوگ دین سیکھیں گے؟ کچھ انسان کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ دین ہے کوئی کھلواڑ نہیں ہے، مذاق نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں مصیبت یہ ہو گئی ہے، ہم ایسا دین چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کعبے کا طواف کیا، گنگا کا اشنان بھی، راضی رہ رحمان بھی اور خوش رہ شیطان بھی. آپ کی مسجد کا امام خدا نہ خواستہ پینٹ شرٹ میں آ کر جمعے میں بیٹھے، اس کی داڑھی نہ ہو، ٹائی پہنا ہوا ہو، آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، 10 باتیں کر کے جاتے ہو کہ یار یہ کوئی بات ہے؟ یہ دیکھو امام صاحب کو. اور امام اگر اس حلیے میں آ کر کہے خطبے میں الحمدللہ، آپ کہیں گے نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ دیکھو بھائی، جا کے باہر 10 کو بتاؤ گے آج یار امام صاحب ایسے آئے ہوئے تھے. اور میڈیا پر جو ٹائی پتلونوں میں اور بغیر داڑھی میں ڈاکٹر جاوید غامدی جیسے اور اس طریقے سے اداکاروں جیسے آ کے دین سکھا رہے ہو، وہ تمہارے کس طریقے سے رہنما ہو گئے اور کس طریقے سے تمہارے رہبر بن گئے اور تمہیں دین سکھانے والے مسیحا بن گئے. یاد رکھو کہ صرف طب کی کتابیں پڑھ کر کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا، جیسے وکالت کی کتابیں پڑھ کے کوئی وکیل نہیں بنتا، ایسے ہی صرف جہاں خود اپنا ترجمہ پڑھ کر کوئی شخص قرآن کا ترجمہ اپنے طور پہ حدیثوں کا پڑھ کے کوئی عالم نہیں بنتا. بلکہ اسے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کون سی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، منسوخ ہے نہیں ہے، اس کا حکم پہلے تھا اب نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں، یہ ساری چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے. لیکن جو آدھا علم رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ مصیبت بناتے ہیں اور پھر خود بھی فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی فتنے میں مبتلا کرواتے ہیں. اس لیے دین ایسے لوگوں سے سیکھا جائے جن کا علمی شجرہ کڑی بکڑی جا کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا جائے. تو رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے جو یہ ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں، یہ صرف ریٹنگ صرف بڑھانے کے چکر ہوتے ہیں، اور جناب ایسے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے جو دین کا حلیہ بگاڑ کر رکھتے ہیں اور اصل دین وہ بتایا نہیں جاتا، اور پھر جناب لوگوں کو گمراہی کے راستے پہ چلائے جاتے ہیں. آج الحمدللہ کئی جگہوں پہ رمضان میں
خلاصہ تراویح علماء کراتے ہیں، درس ہوتے ہیں، اس طرح کے درس میں بیٹھے، خلاصہ تراویح میں بیٹھے، جس سے سیکھنا ہے ان سے علم سیکھیں، اور ان اوقات کو پھر قیمتی بنائیں۔ ورنہ رمضان میں اگر ہم ایسے ویسے سے دین سیکھ رہے ہو تو پورا سال ہمارا دین تباہ و برباد ہوگا۔